بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا ترجمہ۔ اور چند معین دنوں میں خدا کا ذکر کرو، جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بس شرط یہ کہ وہ پرہیزگار رہا ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اس کی طرف محشور کیے جاؤ گے۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کی باتیں دنیاوی زندگی کے متعلق آپ کو بھلی لگتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ تمام دشمنوں سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ اور جب وہ زمین پر حکومت پائیں گے تو وہ دوڑ دھوپ کریں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور زراعت اور نسلوں کو برباد کریں، جبکہ خدا کو فساد پسند نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو تو ان کا غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے۔ ان کے لیے دوزخ کافی ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں، اور اللہ ان بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے آنے کے بعد بھی تم پھسل جاؤ تو تم جان لو کہ یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ بادل کے سایوں میں ان کے پاس خدا اور فرشتے آ جائیں اور ہر بات کا فیصلہ ہو جائے؟ تمام امور کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے کس قدر کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، اور جو شخص بھی خدا کی نعمت آنے کے بعد اسے تبدیل کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگاروں کا درجہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوگا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تمام انسان امت واحدہ تھے، پھر اللہ نے انبیاء کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والا بنا کر روانہ کیا، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے۔ اور اصل میں اختلاف کیا ہی ان لوگوں نے ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور واضح نشانیاں پہنچ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، تو خدا نے اہل ایمان کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کیا تم نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہارے لیے سابقہ امتوں جیسے حالات پیدا ہی نہیں ہوئے؟ انہیں فکر و فاقہ اور تکالیف نے گھیر لیا تھا، اور انہیں اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ آگاہ رہو کہ خدائی امداد قریب ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے، تم نیکی کے جذبے سے جو بھی خرچ کرو وہ اپنے والدین اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور غربت زدہ مسافروں پر خرچ کرو، اور تم جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور یہ ممکن ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جسے تم دوست رکھتے ہو وہ برا ہو۔ اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے محترم مہینوں کے جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور راہ خدا سے روکنا اور خدا کا انکار کرنا، اور مسجد الحرام سے روکنا اور مسجد الحرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا خدا کی نظر میں جنگ سے بھی بدتر گناہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور یہ کافر تم سے مسلسل نبرد آزما رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں، اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹا اور حالت کفر میں مر گیا تو ایسے لوگوں کی دنیا و آخرت میں تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اور وہ دوزخی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، جبکہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں
کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو خدا اس طرح سے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک صاحب ایمان کا نیز آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ مشرک عورت تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ معلوم ہو، اور مشرک مردوں کو اس وقت تک رشتہ نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک صاحب ایمان غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ خدا اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔